پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے اور دوسرے سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. صحت کے حوالے سے جو معاملات اور موضوعات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ماہر ہربلسٹ ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اس سیگمنٹ میں آپ کی براہ راست کالز شامل کی جائیں گی. نمبر اسکرین کے اوپر آپ کے چلا دیا جائے گا جس کے ساتھ لائیو کال لکھا ہے. اس نمبر پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب سے براہ راست سوال کر سکیں گے. گزارش ہمیشہ یہ رہتی ہے, شروع میں اس کی وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ بعد میں جا کے پھر بہت ساری کالز کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے. جب بھی آپ کال کریں پروگرام میں مختصر بات کریں, اپنے علاقے کے نام بتائیں, مسئلہ بیان کریں مختصراً, اور اس کے بعد جب آپ ٹی وی کے اوپر سنیں, ٹیلی فون کان سے لگا کر ٹی وی پہ اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے تو آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. اس کے لیے مجبوراً ہمیں آپ کی کال ڈراپ کرنا پڑے گی. آپ ایسی جگہ پر ہوں جہاں کہ ٹی وی کی آواز بہت تیز ہو, وہاں سے آپ باہر آ جائیے تو زیادہ بہتر طور پر آپ سے بات ہو سکے گی. ڈاکٹر فہیم صاحب, بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں. فرمائیے گا, گزشتہ جو نشست رہی تھی اس میں آپ نے دودھ کے استعمال کے حوالے سے غالباً گفتگو کی تھی, اور وہ ایک ایسی, آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا موضوع تھا, ایک ایسا نقطہ تھا, بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات بھیجے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سوالات کی بوچھاڑ اس کے اوپر ہو گئی. ڈاکٹر صاحب جس دودھ کے لیے سب سے زیادہ لوگ بتاتے ہیں, تجویز کرتے ہیں, صحت کا ضامن بتاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں, اس کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اکثر رد کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھینس کا جو دودھ ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں چاہوں گا اس کی تھوڑی مزید وضاحت ہو جائے, اس کے بعد پھر آج کے موضوع کی طرف میں واپس آتا ہوں. جزاک اللہ. سب سے پہلے یاسر بھائی آپ کو, دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور وہ ہڈن ناظرین جو سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. جی, اور پروگرام کا آغاز کروں گا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سے. یاسر بھائی, سچ ہمارے ہاں بولنا, سننا, سمجھنا, سمجھانا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. گائے کا دودھ ہر طریقے سے فائدہ مند ہے. بالکل ایسے, ایون کہ اگر ہم فارمر سے بات کریں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. بالکل, مگر مجبور ہیں وہ بھینس کا دودھ عوام کی ریکوائرمنٹ اور پسند ناپسند سے, کیونکہ ہم جب تک آپ کی عوام دور سے دیکھتی چیز کو سونا اور چمکتی چیز کو سونا سمجھنا بند نہیں کرے گی, بہت خوب, بہت اچھی مثال. جب تک مجبور رہیں گے. دیکھیں, کوئی بھی بندہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی بڑا دھوکے باز اور جھوٹا کیوں نہ ہو, اگر آپ اس سے اس کے دل کی حالت پوچھیں نا کہ یار تو سچ بتا, تو مطمئن ہے, تو وہ بھی رو پڑے گا کہ نہیں یار. مگر ہم مجبور کر دیتے ہیں جھوٹ بولنے پہ, دھوکہ دینے پہ. یہی ہماری فیلڈ کے حالات ہیں. اب گائے کا دودھ سستا پڑتا ہے فارمر کو, اور سستا مل بھی رہا ہے آج بھی مارکیٹ میں, جبکہ مہنگا ہے کیونکہ اس کی وہ کھپت نہیں ہے. مگر اگر دیکھا جائے, اگر اس کی وہ کھپت ہو, وہ کنزپشن ہو, تو وہ بھی اسی ریٹ پہ ملے. بالکل صحیح. سوری, شکر الحمدللہ. اب ہمارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے, اور اب الحمدللہ کچھ اویئرنیس ہماری طرف سے, جی, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, ہمارے یوٹیوب چینل, فیس بک پیج ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے, اور کچھ اور بھی گنے چنے لوگ ہیں جو اس, میں کہتا ہوں, جہاد میں حصہ لے رہے ہیں کہ جو سچائی بیان کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب دکانوں پہ جا کے بھینس کا گوشت مانگے جانے لگا ہے. اب گائے کا دودھ, بکری کا دودھ مانگے جانے لگا ہے, ورنہ پہلے اس کی بالکل زیرو ڈیمانڈ تھی. ایسا ہی, طلب اس کی بالکل زیرو تھی. بھینس کے دودھ میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ وہ قابض ہے, قبض کرتا ہے بادی ہے. دوسرا, اس میں بیڈ کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے. ہم جب چھوٹے بچوں کو وہ پلاتے ہیں تو بچے قبض کی شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور بڑے بھی اکثر دودھ جو بڑے شوق سے پیتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا گلاس دودھ پی رہا ہوں, اور میں تو جم بھی کر رہا ہوں, میں تو ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں, مگر اسے یہ نہیں پتا وہ زہر پی رہا ہے. بالکل صحیح. پھر اس بھینس سے جو دودھ حاصل کیا گیا ہے, اس بھینس کو کون سا انجیکشن لگا ہے, وہ ایک الگ دیگر بات ہے, ایک الگ موضوع. بالکل, جس سے ہارمونل ڈسٹربنس ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, گائے میں یہ ہوتا ہے کہ گائے میں عموماً انجیکشن زیادہ نہیں لگایا جاتا, کیونکہ گائے کا دودھ ویسے بھی بھینس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, اور وہ سستا بھی پڑتا ہے فارمر کو, تو وہ ایزیلی جو ہے آپ کو ایک اچھا پیور دودھ مل جاتا ہے.
دو نمبری تو ہر جگہ چل رہی ہے. میرے ایک دوست ہیں, دوست تو میں اب نہیں کہتا انہیں, ٹھیک ہے, دوست تھے, دوست تھے, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ آفر کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ جتنی بھی ہائیجینک چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو آپ دودھ والی کوئی چیز ہو تو بتائیے گا. یہ بات کوئی آج سے 3-4 سال پرانی ہے, جی جی جی, یعنی 2 سال پرانی ہے بات ہے. تو میں نے کہا یار دودھ بڑا مہنگا ہے, اس وقت 100 روپے کلو تھا تقریباً. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو 15 روپے کلو دودھ پڑے گا, 15 روپے. ریسیپی میں دے دیتا ہوں. انہوں نے ریسیپی بھی دے دی. اچھا, اس دن سے وہ ہمارے دوست نہیں رہے. تو سچائی یہی حال میڈیسن کا بھی ہے کہ ہم جو سچ بتاتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں. اب اتنی ساری جڑی بوٹیوں کا اتنا سستا ہم دیتے ہیں, وہ ویری فرسٹ ڈے وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اور تمام جو امراض اس وقت نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں شفا دینا اللہ تعالیٰ کی مینڈیٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی, مزاج ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایسا ہی ہے, اس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن کریم, قرآن حکیم میں وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہوا, بالکل ایسا ہی, کہ جو پیٹ میں درد ہوا, اللہ جی نے کہا فلاں درخت کے پتے کھا لو, پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا, تھوڑی دیر بعد پھر وہی درد ہوا, وہی پتے کھائے, درد ٹھیک نہیں ہوا, اللہ جی نے شفا نکال لی تھی. تو یہ تمام جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے دریاؤں, صحراؤں, پہاڑوں پہ, چٹانوں پہ, شہر میں, ریگستانوں میں, گاؤں دیہات میں پیدا کی. اللہ جی نے ہی اس میں شفا ڈالی, اور اللہ جی ہی اس سے کسی بھی مریض کو شفا عطا فرماتا. اس میں ڈاکٹر فہیم یا کسی حکیم کا یہ شرطیہ والی باتیں یہ سب بیکار ہیں, بیکار ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر مجھ سے کیا پوچھا جائے گا کہ کہیں میں نے 15 روپے کلو والا دودھ تیار کر کے تو دوا نہیں بنائی. بہت خوب, بالکل صحیح. ڈاکٹر فہیم نے اپنی چھت پہ تقریباً کوئی 70 گز جگہ کے اوپر بکریاں پالی ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ان بکری کے دودھ سے مجھے ادویات تیار کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, کچھ خاص مریضوں کو دینا ہے. بکری کا دودھ ہم مریضوں کو فراہم بھی کرتے ہیں ہمارے رائڈر, کیونکہ کچھ امراض کے اندر جیسے قوت باہ کے اندر بکری کا دودھ کا رزلٹ ایکسٹرا آرڈنری امیزنگ ہے. اسی طرح دمہ کے معاملات, ریسپائریشن کے اندر, ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کے اندر بکری کے دودھ کی تو میں کیا بات کروں. بکری گھر میں باندھ لے تو اس کی جو بدبو یا خوشبو جو اڑتی ہے, جو کہیں نہ کہیں آپ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی فائدہ مند. اچھا, یہ بہت سارے لوگوں کے جبکہ بکری کے علاوہ تمام جانور آپ پال لیں تو اس کا جو مہک, بدبو یا وہ بال, وہ ریشہ جو اڑتا ہے وہ ریسپائریشن, ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. بہت سارے جانور, بکری کے پرندوں میں بھی ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی, یقیناً بہت سارے لوگوں کے علم میں بات نہیں ہوگی. اب یہ آپ دیکھیں نا, 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت بکری پالنا, بکری چرانا, بالکل ایسا ہی, بہت بڑا میسج ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, گولڈن ورڈز, قیمتی چیزیں آپ کو دبی بھی ملیں گی, آپ کو انہیں نکالنا پڑے گا, بہت خوب, آپ کو سرچنگ کرنی ہوگی, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس کی مثال اکثر میں یہ دیتا ہوں, 5 نمازیں فرض ہیں, پڑھنی ہے, لازم پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, مگر 5 نمازیں اپنی جگہ, تہجد اپنی جگہ. بہت خوب. آقا دو جہاں نے بار بار اس کی اہمیت کا کرم فرمایا, مگر یہ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مشقت کا خیال نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نماز بھی فرض, فجر نہیں پڑھ لی آپ کی امت, استغفر اللہ, آپ کتنی تکلیف میں. تو اس تہجد میں نفلی روزے, پیر جمعرات, 13, 14, 15 یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے, کیونکہ یہ سونا ہے. بالکل, ایک چیز تو فرض ہے, رمضان کے 30 روزے فرض ہیں, تو اسی طرح کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنی پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک, قیمتی چیزیں. تو یہ بکری کا دودھ, گائے کا دودھ سنت ہے پینا. تو سب سے پہلے تو آپ کا ذائچہ, کھینچنے کا طریقہ کار, آپ کا محور گفتگو, آپ کی محور تحقیق, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پسند ناپسند, 99.99% مسئلہ وہیں حل ہو گیا. اب آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر گزرے بھی, کہیں بیٹھے بھی, کہیں اٹھے بھی, کوئی تکلم بھی فرمایا تو وہ ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کروڑوں روپے کا. بے شک ایسا. اب آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ پیچھے کیا ہے. کیا, بالکل ایسا ہی. ابھی معراج شب گزری گزشتہ دنوں, اس ملاقات کا بھی ایک ایک لفظ ایسا ہی ہے. اب مثال ایک میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں معراج کی شب کو, کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پہ
جس آسمان پہ گئے فرشتوں نے اللہ جی کی طرف سے پیغام دیا جبکہ اللہ جی سے ملنے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. کہ اپنی امت کو ہدایت دیں، پیغام دیں، تلقین کریں، نصیحت کریں کہ اپنا علاج حجامے سے کروائیں. واہ بالکل ایسا ہی ہے. مگر ہمارے ہاں مولوی حضرات بھی سوری ٹو سے ڈاکٹر حضرات بھی علم رکھتے ہوئے بھی چیزیں یا تو ان کی فرسٹ پرائرٹی نہیں ہوتی بالکل ٹھیک یا ہے. تو وہ بتانا نہیں چاہتے. بالکل اب یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر یہ وقت پہ بتا دی جائے اور کیمیکل ایسڈ تیزابک جتنے بھی ایسڈک ملک پاؤڈر کی شکل میں ڈبوں کی شکل میں مل رہے نام ہیں، ہے صرف. اگر وہ آپ ایک سچ بول دیں، یعنی وہ بندہ جو اس فیلڈ سے دور ہے، چلیں ایک تو میں کمپنی والا ہوں، میں آنر ہوں، میرے اشتہارات چل رہے ہیں، میرے بچے جو ہے دوسرے کے بچے مار کے پل رہے ہیں، استغفر اللہ. تو میں میرا وہ ہوگا نا وہاں پہ مفاد ہے. مگر ایک عام بندہ اگر سچ کہہ دے، ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے امام، ہمارے دینی اسکالرز، تو وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی میری ریکویسٹ ہے کہ بتایا کریں تاکہ اس کی اہمیت بڑھے. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. ابھی گزشتہ دنوں رحمان ملک چلے گئے، جی جی تو ان سے زیادہ پاور، یعنی اگر ہم بہت ساری گورنمنٹس میں دیکھیں تو وہ ایک پاورفل آدمی تھا، بالکل ایسا ہی. مگر چلے گئے نا. تو آپ کچھ کر جائیں. تو یہ تمام پولیٹیشنز کو بھی ایک میسج بھی ہے آپ کے اس سوال پہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نا دودھ. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو معذرت کے ساتھ ہمارے حکومہ بھی نہیں بتاتے، بلکہ بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا یہ آپ نے جو بات کہی ہے مجھے یاد آیا، یہ بات بھی عدالت کی طرف سے ہدایت دی گئی. ایک زمانے تک آپ ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہار دیکھتے ہیں کہ وہ چائے میں جو ملاتے ہیں اس کو دودھ کہہ کر وہ بیچتے رہے. پھر عدالت میں جب اس کا کیس چلا تو اب باقاعدہ اس کے اوپر لکھنا انہوں نے شروع کیا ہے عدالت کے حکم کے مطابق کہ یہ دودھ نہیں ہے، چائے میں ڈالنے کے لیے یہ ٹی وائٹنر ہے جس کو لوگ دودھ سمجھ کے استعمال کرتے پاکستانی عدلیہ ہیں. کو ظلم میں دیکھیے، سلام پیش کروں گا. بہت سارے بہت بڑا کام تحفظات ہوا یہ. بہت سارے لوگوں کو ہماری عدلیہ پہ ہیں، مگر کچھ کام ایسے اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیے. بے شک ایسا اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، اللہ کرے اور لوگوں سے کام لے لے. اللہ میرا اللہ بلواتا ہے. بے شک دیکھیں ایسا ہی ہے. یاسر بھائی، کبھی بھی ہم بیٹھ کے ہم نے پلاننگ نہیں کی کہ ہم نے کس ٹاپک پہ بات ایسا ہی کرنی ہے. کبھی بھی نہیں. نہ میں کوئی پریکٹس کر کے آیا ایسا ہی باخدا. ایسا ہی کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی مگر ہو نہیں پایا. اب ہم یہاں تو دوسری چیزیں طرف چلے اللہ جاتے تعالیٰ ہیں. ڈالتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں. آج کا جبکہ موضوع نہیں تھا، بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دودھ کے حوالے سے میری سب سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ خدارا اس سے ہارمونل ڈسٹربنس ہو رہی ہے بچوں کے بہت اندر. زیادہ شکایت آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ آج انفرٹیلیٹی کے کیس زیادہ کیوں ہیں. ان کی بہت ساری وجوہات کے اندر ایک وجہ دودھ بھی ہے. یہی ہے خوراک میں آپ کی کڈنی ڈیزیز کی وجہ بھی یہ دودھ ہے. آپ کے اسٹمک ڈیزیز کی وجہ بھی یہ دودھ ہے. آپ کے سائیکیٹرک ڈس آرڈر، سینٹرل نروس سسٹم، پیریفرل نروس سسٹم کی بھی سب سے بڑی وجہ ایک دودھ بھی ہے. تو بس یہ ایک میسج ہے اور ان کو اس ٹاپک کو میں مختصر کرتا ہوا ان الفاظوں پہ ختم کروں گا. بکری اور گائے کا دودھ استعمال کریں. کوشش کریں. بکری کا دودھ وہ دودھ ہے ماں کے بعد جس دودھ کو ابالنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہوتی. اور بکری کا دودھ تو ایسا ہے، کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہو یا بچے ہوں یا جو کمزور ہو یا قوت باں کی کمزوری ہو، بکری گھر میں پالیں. جیسی بکری بچہ دے، شروع کے 3 دن کا دودھ اور خاص طور پہ پہلے وقت کا دودھ، اس کی کھیز بنائیں. کھیز بنانے کا طریقہ بھی حکیم آپ کو بتا دیتا ہے، شاید 99% حکومہ کو بھی نہ پتا ہو. معافی کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں حکیم بھی. دوست ہیں سارے، کیا کریں، ہم نے بھی تو اس تالاب میں رہنا ہے. تو میری سب باتوں سے بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو ان سے میں معافی بھی چاہتا ہوں، مگر سچ بولے بغیر نہیں رہ پاتا. یہاں بیٹھا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دیا ہے اور یاسر بھائی دیے ہیں، K21 دیا ہے کہ اس شو میں آپ سچ بول سکتے ہیں کافی حد تک. تو ہم سچ بتا دیتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، بکری کا جو خاص طور پہ پہلا دودھ نکلے گا وہ دودھ آپ نے لینا ہے بغیر فریج میں رکھے. فریج بھی ایک زہر ہے، زہریلی گیس کے ذریعے وہ ٹھنڈی کی جاتی ہے چیز جو نقصان پہنچاتی ہے. یہ بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا. آپ نے جو ہے نا فوراً اس کو ایک پتیلا، مثال کے طور پہ کھیس، آپ نے کوئی تشلا ہو، کھانا کھانے والا تشلا جو بریانی کے تشلے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے وہ کھیس ڈال دینی ہے. اگر چاہیں تو، کیونکہ بہت سے لوگوں سے وہ پھیکا ہوتا ہے تھوڑا تو نہیں کھا سکتے، اس میں اوریجنل بیری کا شہد 5% تک ملا سکتے ہیں اس کی کوانٹٹی کا، جو بھی کوانٹٹی ہو.
آپ نے اس میں ڈالنا ہے، مگر ہلکا سا آپ نے مکس کرنا، زیادہ پھینٹنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ چولہے پہ رکھنا ہے. بہتر ہے لکڑی کا چولہا ہو، کوئلے ہوں تو کیا ہی بات ہے، بالکل ٹھیک. ورنہ مجبوری میں گیس کے چولہے پہ رکھنا ہے، اسٹیل کے برتن میں رکھنا ہے. تقریباً اس پہ 5 لیٹر پانی ڈالنا ہے پتیلے کے اندر، اوپر وہ تشلا رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تشلے میں آپ نے کھیس ڈالی ہوئی ہے. اب اس چولہے کو آپ مدھم جلا دیں، جب پہلے تیز جلا دیں، جی. جب ایک ابال آ جائے پانی کے اندر پھر سلو کر دیں. تو وہ آہستہ آہستہ پانی پکتا رہے گا، بھاپ بناتا رہے گا. پانی کے بھاپ سے وہ کھیس بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک وقت میں وہ کھیس اتنی پسند کی جاتی تھی کہ یہ جو آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں ٹھیلوں پہ، ناریل پانی والے کے پاس ایک ملائی ہوتی ہے، جی جی جی. یہ وہی کھیس ہے. اچھا. مگر یہ چائنا کی آرٹیفیشل کھیس ہے جو کہ شدید نقصان دہ. تو یہ جعلی ہے، نہ یہ بھینس کے دودھ کی ہے، نہ گائے کے دودھ کی، نہ بکری کے دودھ کی. یہ بھی راز آج کھلا ہوگا گارنٹیڈ. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. تو یہ آپ کھیس بنانے کا طریقہ گائے کا بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں. سب سے زیادہ فائدہ مند بکری کا دودھ، پھر گائے کا. گائے کا دودھ بالکل ٹھیک ہے. اور بچوں کو ہرگز نہ دیں، بڑے بوڑھے بھی، بزرگ بھی، جوان بھی گائے اور بھینس کا دودھ استعمال کریں. گائے کا اور بکری کا دودھ استعمال کریں، بھینس کا دودھ قطعاً استعمال نہ کریں. بھینس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بیمار نہیں ہیں. بیمار ہیں تو بھینس کا بھی دودھ نہیں، بھینس کا گوشت استعمال نہیں کرنا. فارم کی مرغی استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے، دیسی مرغی استعمال کر سکتے ہیں. خرگوش بہت ہی سستا پڑتا ہے، آپ گھر میں فارمنگ کریں. ایک خرگوش 30-40 روپے کا پڑتا ہے، 1.5-2 کلو کا. صحیح. آپ وہ بنائیں، اس کا گوشت دیسی مرغی سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. تو یہ ٹپس آپ کو دیتے رہیں گے. آپ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم دیکھیں ٹپس دیتے ہیں آپ. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اسی سے ریلیٹڈ 2-3 اور معاملات ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے. ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے، خواتین کا خاص طور پہ زیادہ بن چکا ہے. ایک تو گرتے ہوئے بال بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا، نہ صرف خواتین کا بلکہ مردوں کا بھی. دوسرا یہ کہ جو جلدی امراض ہیں اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بے پناہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین. لاکھوں کروڑوں روپے ان کے خرچ ہو گئے لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے. ایک تو جلدی امراض کا مسئلہ، دوسرا ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اس کو سفید نظر آنا چاہیے، گورا نظر آئے. گورا یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہی اصطلاح یہاں پر 1 صدی سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے جب سے وہ ہم پہ سے بظاہر گئے ہیں حکمرانی چھوڑ کر. تو وہ جو رنگ کا مسئلہ ہے وہ بڑا ایک وہ معاملہ ہے جس کے لیے وہ بہت پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ سفید نظر آئیں. اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی قدرتی طریقہ ہے؟ ویسے تو اللہ سمجھ ہدایت دے دے، لیکن جب تک وہ ہے معاملہ تب تک یہ بتا دیں کوئی اس کا طریقہ کار. پچھلے دنوں ایک میڈیا چینل پہ میں نے ایک ریسرچ تحقیق دیکھی، ایک ڈاکومنٹری دیکھی. جی. وہ ڈاکومنٹری کہ یہ جو بچے خواتین ضائع کروا دیتی ہیں، تو وہ جو ایک چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے جو زندگی میں سانس بھی نہیں لے پاتا اس دنیا میں، باقاعدہ وہ سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کو. جی. اور اس کی کھال سے بہت ساری وائٹنگ کریم اس وقت پوری دنیا میں بن رہی ہے. اور کچھ اس میں ایسے تیزابی ایسڈ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وقتی طور پہ آپ گورے لگتے ہیں مگر تھوڑے دن بعد دانے یا مزید رنگت خراب ہو جاتی ہے. صحیح. اب پہلے بال والے پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم یہ اسکن کی یہ جو وائٹنگ لوگ چاہتے ہیں، اس کا ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں آپ کے توسط سے قدرتی، کہ ہلکا پھلکا اگر ہو تو یہ جو اورنج، موسمبی، مالٹا، کینو جو چل رہے ہیں، آپ نے اس کے چھلکے کو دھوپ میں سکھا دیں. ٹھیک ہے. سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں اور 20% گلیسرین، 80% یہ یا 30 گلیسرین اچھی طرح مکس کر لیں. اور اس کا فیشل جو کراتے ہیں لوگ، اسکرب کرواتے ہیں، وہ اس طرح یوز کریں تو رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں. ٹھیک. دوسرا، بلڈ سرکولیشن بہتر کریں. چاول، بڑے کا گوشت، مونگ کی دال، چنے کی دال، ماش کی دال بند کریں، فارم کی مرغی بند کریں. بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی تو وہ سیلز آپ کو خود رنگت اور پورا جسم گورا کریں گے. تیسری چیز، اگر آپ میڈیسن چاہتے ہیں تو ہم نے ایک میڈیسن بنائی ہوئی ہے FC5. ٹھیک ہے. اور ایک میں نے لکوڈ بنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے AJ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم پہلے کالر لے لیتے ہیں، کالر پھر کو شامل مکمل کرتے ہیں، کرتے پھر بات مکمل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ٹی وی کی آواز بند، ٹی وی کی آواز بند جلدی سے. ٹی وی کی آواز بند کیے ہوئے ہیں. جی فرمائیے. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اصل میں نا میری شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اسی لیے میں فون کیا کہ کوئی ایسا وہ بتانا کہ کوئی کہتے ہیں بندش ہے، کوئی کہتے ہیں برہم ہے، کوئی کہتے ہیں کیا ہے، کہ کیا کیا جائے جو اللہ اولاد دے دے. میری بہن آن ایئر جواب دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیں. جی اصل میں یہ کیونکہ ہمارا شو فیملی شو ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کے ٹاپک پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پھر وہ جو دیواروں پہ لکھے ہوئے حکیم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں مختصر یہ میری بہن کہ آپ بھی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ پردے کے معاملات رکھے. آپ کی اور ہسبینڈ کی مجھے پوری ڈیٹیل نیچے دیے گئے جو نمبرز ہیں واٹس اپ مجھے کر دیں. واٹس اپ کی سہولت نہیں ہے تو گھر میں کسی بھی اڑوس پڑوس دوست احباب رشتہ دار سے واٹس اپ لے کے کر دیں. اور کراچی شہر میں اگر آپ موجود ہیں تو کلینک ٹائمنگ بھی ہماری چل رہی ہے، ایڈریس بھی چل رہا ہے. کلینک آ جائیں انشاءاللہ. اگر میرے رب کی طرف سے اولاد لکھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو اولاد نہ ہو ڈاکٹر فہیم کے پاس آنے کے بعد. ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ اور مختصر اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں بہت ساری بڑا چیزوں کا عجیب خیال سا رکھنا لگ رہا ہوتا ہے جی کہ آپ جی دیکھیں کہ بڑے بڑے ایوارڈ یافتہ اور بڑے بڑے سینئرز ہمارے حکمہ نادان بیٹھ کے، کیونکہ بچے اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میرے ماشاءاللہ 8 بچے ہیں، جی وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے نا مجھے دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو مجھے دیکھنا ہے کہ اب میرے بچے، میرے قوم کی بیٹیاں بہنیں مجھے یوٹیوب چینل پہ لاکھوں کروڑوں میں جو ہے نا وہ جی فالو کرتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. تو مجھے اس ادب کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت خوب. تو اچھا جی، اب ہم وہ ٹاپک کی بات یہ طرف کر آتے رہے ہیں. تھے جی ایف دوا سی کی فائیو. FC5. تو FC5 اور ایک ایج ہے، یہ 2 ایسی پروڈکٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مریض اپنی تصویر کھینچ لے، احتیاطی طور پہ ہمیں واٹس اپ بھی کر دے، کیونکہ مریض بھی چکر چلاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہوا، تو میں اسی لیے واٹس اپ منگا لیتا ہوں، ثبوت رہتا ہے. اکثر مریض جب بعد میں لڑتے ہیں تو وہ میسیجز کام میں آتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں رینا بات کر رہی ہوں. میری نا ایڑیوں میں بہت درد ہے. اچھا، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ایڑی میں درد کی. عمر پہلے بتائیے کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 40 سال ہے. ماشاءاللہ. شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے؟ بلڈ پریشر کبھی کبھی ہوتا ہے اور شوگر نہیں ہے. اچھا، شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ایک ہے. سوال کا جواب دیجیے گا. جب آپ اور صبح بھوک بھی نہیں زمین، لگتی، نیند بھی نہیں آتی. انشاءاللہ آ جائے گی. صبح جب آپ اٹھتی ہیں زمین جی پہ پاؤں رکھتی ہیں تو اس وقت درد زیادہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے، رکھا ہی نہیں جاتا ہے پیر یورک بہت ایسڈ مشکل. ٹیسٹ کروایا آپ نے کبھی؟ جی کون سا ٹیسٹ؟ یورک یورک ایسڈ، یورک ایسڈ ایسڈ. یورک ایسڈ جی یہ کرایا تھا بہت پہلے، تو جب تک ابھی ٹھیک تازہ تھا. کروا کے مجھے واٹس اپ کر دو بہن، مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی. چلے اس صحیح کا ہے. اور احتیاط رکھیے گا، بڑے کا گوشت ابھی استعمال نہ کیجیے گا. بڑے کا بالکل ٹھیک ہے. گوشت، چاول، کوئی کسی بھی قسم کی آرٹیفیشل جوسز، کولڈ ڈرنک، یہ سب بند ہے. فارم کی مرغی سختی سے بند ہے. ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں، جی جبکہ ہم بات کر رہے تھے اس وقت گورے ہونے کی، جو کہ پوری قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے، اجتماعی مگر مسئلہ پہلے ہم جو ہے اس مسئلے کو جو ہے نا وہ کر لیں کہ آپ نے کھیرے لینے، کھیرے ککڑی نہیں، کھیرے، اور وہ چھلکے سمیت کاٹ لینے، اور سائڈ سے جو اس کا وہ وائٹ نکالتے ہیں پہلے وہ نکال لینا ہے. آپ نے سلائسز کاٹ کے کسی تشلے میں، ڈش میں، بڑی پلیٹ میں سجا لینے. ململ کا باریک کپڑا، کوئی بھی گھر کا، یا ململ کا کپڑا مل بھی جاتا ہے باہر 5-10 روپے کا، اس سے آپ نے ڈھکنا ہے اور ہوادار، قدرتی ہوادار جگہ پہ رکھنا ہے. اے سی والی جگہ پہ نہیں رکھنا. بدبودار جگہ، سیوریج کی لائن کھلی ہو، گیس کی بدبو ہو، وہاں نہیں رکھنا. کھلی قدرتی ہوا میں رکھنا ہے. صبح نہار منہ ناشتہ آپ نے اسی کا کرنا ہے. ½ کلو 1 کلو آپ کھا سکتی ہیں، 3 دن میں بہت فائدہ ہوگا. کالر لے لیتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے واجد حنیف بات کر رہا ہوں. جی واجد صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیزوفرینیا کا اپنا اس میں کیا علاج ہے جی؟ سر آپ کو آن لائن جواب دیتے ہیں یا آن ایئر جواب دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جی لیکن شیزوفرینیا کی ایک تو بہت ساری وجوہات پہ ایک سب سے بڑی وجہ انگریزی ادویات ہیں. جی انگریزی ادویات آپ کو ترک کرنی پڑیں گی، مگر انگریزی ادویات جب آپ ترک کرتے ہیں تو مسئلہ پہلے سے زیادہ بڑا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ لائف ٹائم کھاتے رہیں گے جب تک آپ پاگل خانے نہیں چلے جاتے، اور وہاں پہ بھی آپ کو کھانے پڑیں گے، اور پھر آپ کو
انجیکشن لینے پڑیں گے جو آپ کے دماغ کو بالکل سن کر دیں تاکہ آپ ریلیکس رہیں. یہ ادویات آپ ترک کریں گے تو ہماری کچھ ادویات ہوتی ہیں SG6 کے نام سے, ABC کے نام سے, BL ڈراپ کے نام سے, تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. تو یہ ہم قدرتی طور پہ آپ کے CNS پہ کام کرتے ہیں, اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر اور شیزوفرینیا, ڈپریشن, انزائٹی جو حقیقی طور پہ 90% پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, کہ اگر یہ دوا آپ ہمارے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے نا, اگر اس میں ملا دیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی حکومت وقت. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, ایک مختصر سی بریک ہے, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور سوال و جواب بھی اسی طرح جاری رہے گا. دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے اور بہت ہی مفید مشوروں سے ہمیں نواز رہے تھے, بتا رہے تھے خاص طور پہ کچھ احتیاط جو ضروری ہے خوراک کے معاملے میں, جس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. خواتین کے حوالے سے جو امراض ہیں جس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی ہے پچھلے کئی پروگرامز میں, لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ آپ نے عرض کی ہے. دوسری یہ کہ آج کا موضوع جو تھا وہ پوچھنے کا مقصد یا رکھنے کا پروگرام میں وہ یہی تھا. جی جی جی, اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, مکمل کر لیجئے, پھر میں آگے چلتا ہوں. کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ہم نے ارک بنایا ہوا, جی جی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ تصاویر آج اپنی تصویر کھینچ لیں, ٹھیک ہے, مجھے واٹس ایپ کر دیں بغیر فلٹر کے. بغیر فلٹر کے. یہ بھی ایک یہاں بھی 2 نمبری جو ہم اپنے ہاتھوں سے, مجھے ابھی دماغ میں یہ بات آئی. تو آپ نے وہ بغیر فلٹر کے تصویر لینی ہے, ٹھیک ہے, مجھے واٹس ایپ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور بعد میں تو فلٹر ہٹا ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 دن 1 کپ دودھ میں ہمارا وہ 5 قطرے ڈال کے پی لیں, آپ کے نہ صرف چہرے پورے جسم کی رنگت میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا FC5 ہم نے ایک صفوف بنایا ہوا ہے, وہ ہم اس میں گلیسرین میں ملا کے کہتے ہیں کہ اس کی آپ نے جو ہے نا مساج کرنا ہے, اس کا آپ نے جو ہے نا وہ کلینزنگ کرنی ہے. یقین کریں کہ 1 ہفتے میں لوگ آپ کو پہچانیں گے نہیں, اچھا, کہ آپ اتنے بدل جائیں گے. یہ قدرتی طریقہ کار ہے, پیور 100%. واہ, بالکل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, 1% بھی کوئی کیمیکلی کسی چیز کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے. کوشش کریں اس کو فالو کر لیں. ہزاروں لاکھوں روپے ہماری قوم برباد کرتی ہے اپنی رنگت گورے کے چکر میں, اور مزید اپنا کیس بگاڑ لیتے ہیں. اب ہم دوسرا جو آپ کا ٹاپک تھا بالوں والے, اس پہ آ جائیں. بالوں کے حوالے سے جتنے بھی آرٹیفیشل شیمپوز ہیں سب بند کر دیں. ٹھیک ہے. زیادہ ہو بیبی سوپ سے سر دھوئیں اور جسم دھوئیں. ٹھیک ہے. آپ کی اسکن اور ہیئر پرابلم 50% تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا, اور مزید بڑھنے سے رک جائے گا. اب جو 50% ڈیفیسٹ رہ گیا ہے وہ ہم پورا کر دیں گے اپنی میڈیسن سے. ہم ایک آئل بناتے ہیں, پہلے تو میں 4-6 قسم کی چیزیں دیتا تھا. کریم دیتا تھا سر میں لگانے کے لیے, آئل 3 قسم کے دیتا تھا, کیپسولز دیتا تھا, ہومیوپیتھک کے ڈراپ دیتا تھا, ڈسکٹس دیتا تھا. الحمدللہ بہت سارے تجربات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ایک آئل دے دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئل کے چند قطرے آپ نے سر میں لگانے اور مساج کرنا ہے انگلیوں کے پوروں سے. ٹھیک ہے. آپ نے کشتی نہیں لڑنی ہے بالوں کے ساتھ. اچھا کیا آپ نے اس کی وضاحت کر. ہم جو ہے وہ ہیئر آئلس لگاتے ہیں یا گھر میں مالش کرتے ہیں, گھر والے بھی کشتی ہو رہی ہوتی تو وہ کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں, ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایسا ہی, اور بال بھی ایسے بنا رہے ہوتے ہیں غصے میں ایسا ہی کہ جلدی میں جو ہے نا کنگھے سے کہ وہ الجھ رہے ہیں, بال ٹوٹ رہے ہیں. تو کیئر کریں گے, اللہ تعالیٰ کی آپ نے نہیں بنایا بالوں کو, ایسا ہی ہے, آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ اونرشپ نہیں ہے آپ کی, بالکل ایسا ہی, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس کی کیئر کرنی ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو آپ نے پوروں سے جو ہے نا وہ مساج کرنا ہے, اور آپ نے پھر اس جگہ پہ تھیلی باندھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر سردیوں والا ٹوپا پہن لینا ہے. ٹھیک ہے. 15 دن کے اندر برسوں پرانا ہیئر فال ختم ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, گنج پن ختم ہو جاتا ہے, رواں آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت خوب. چلیں کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ساہیوال سے بات کر رہا ہوں, سید احمد شاہ. جی شاہ صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے جی شوگر ہے, اللہ خیر کرے. 300-350 کے قریب. اچھا. ہاں جی. یہ کتنی دیر پہلے ڈائگنوز ہوئی ہے آپ کو؟
یہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں جی. 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اس وقت زیادہ رہنے لگی ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. میڈیسن لیتے ہوئے ہے یہ کنڈیشن؟ پہلے میں لگا رہا تھا انسولین، ابھی نہیں لگا رہا ہوں. سر انسولین لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ابھی اگلے 5-10 منٹ میں پیکج چلے گا اور شوگر کے حوالے سے میں ڈیٹیل بتاؤں گا، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور آپ جو جو میڈیسن کھاتے رہیں، جو آپ کی ہسٹری ہے مجھے واٹس اپ کر دیں. انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. 3 دن میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ، اور 2 سے 3 ماہ میں ختم بھی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. تو ساہیوال سے بھائی میرا کال کر رہے تھے، اور شوگر کے حوالے سے ابھی آگے چل کے نا پروگرام کا تو جو ہمارا آگے حصہ ہے، آپ سمجھ لیں چند منٹ کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر موضوع کے اوپر آ جائیں گے. لیکن یہ ذرا سا ہیئر فال کے حوالے سے، بالوں کے گرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پھر آگے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. الحمدللہ اس جو ہم آئل دیتے ہیں 5 دن میں بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، 15 دن میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. 1 مہینے کا کورس کافی ہوتا ہے. کچھ مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 1 مہینے کا اور دے دیں. بڑا اکنامیکل کورس ہے، تو آزمائش شرط ہے. آزمائش شرط ہے. خوراک کے حوالے سے کوئی شفا چیز اللہ جی نے ہے؟ رکھی ہو بس آپ کے لیے. بے شک یہ ضروری ہے جی. خوراک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں خوراک گے؟ کے حوالے سے تو یہی آرٹیفیشل جتنی بھی ہے، بڑے کا گوشت، چاول. اچھا ایک اور چیز ہے جو آج تک آپ کو شاید ہی کسی نے بتائی ہو. اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے، ذاتی تجربہ ہے، کہ جو آپ کے ہیئر گروئنگ سیلز ہوتے ہیں وہی سیلز ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ہارمونل ایشو سے، انفرٹیلیٹی سے. اور یہ میرا ذاتی اس پہ بڑا کام ہے، کیونکہ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ پیشنٹ میرے پاس ہیئر فال کے لیے آیا. جب ہم نے ہیئر فال کا ٹریٹمنٹ کیا تو وہ بے اولاد تھا، اللہ نے اولاد دے دی. ماشاءاللہ. تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا سستے میں چھٹ گیا آپ. ورنہ تو آپ کسی حکیموں کے پاس جاتے تو ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بھی آپ جو ہے نا وہ راز دل میں دبائے چلے جاتے اس دنیا. ایسا ہی بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے. جب آپ فیلڈ میں ورک کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں ایکسپلور، کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ قدرت کرواتی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھی بات آپ نے کہی. اب میں ایک میسیج آپ کو اسی بہانے دے دوں. 4 مارچ دوپہر 2:04، 2:15، 2:44. ٹھیک ہے، یہیں رک جائیے. اس کے بعد بتائیے گا یہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. محمد ظفر سعیدی ملتان سے. جناب ملتان شریف سے کال کر رہے ہیں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ سر کے بال جو ہے نا کافی سارے جھڑ گئے اور کمزور ہو گئے ہیں. عمر کتنی ہو گئی ہے جناب کی؟ عمر تقریباً 50-52 ہے. اچھا ماشاءاللہ. داڑھی کے بال بھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تصویریں لے کے نا سر کے حصے کی واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دینی ہے. نیچے نمبرز آپ کے چل رہا ہے. یہ زونگ والا یا جیز والا؟ دونوں پہ سہولت ہے. ٹھیک ہے تھینک یو. پھر اس کے بعد آپ کو تجویز کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. جی طب جو ہے نا، طب یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے. میں نے ابھی کچھ پرانی تحقیق کی جس کو ہمارے حکمہ بھولے ہوئے. آپ کا جو 4 مارچ کا دن ہے اس میں 2:04، 15 اور 44. یہ تینوں وقت ایسے ہیں کہ آپ جو دعا مانگیں گے، کیونکہ یہ مزاج ہے، موسم ایک مزاج ہے. بہت خوب. 4 مزاج ہیں موسم میں، انوائرمنٹ میں، تمام آپ کے جاندار، ان میں آپ کے پھول پودوں، جڑی بوٹیوں میں، فروٹس میں، سبزیوں میں. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. یہ آج کی ٹپ دے رہا ہوں، اور یہ یاسر بھائی آپ بھی یاد دلائیں گے، ہمارے دیکھنے والے بھی یاد دلائیں. اگر انہوں نے پسند کیا یہ سلسلہ ہم ہر پروگرام میں جاری رکھیں گے، اور ہر 2-3 دن میں کوئی ڈیٹ ایسی آتی ہے، ایسا وقت آتا ہے جو کہ دوا کھانے کا، دعا مانگنے کا ہوتا ہے. واہ جی واہ، بڑے پتے کی بات بتائیے. بہت اور اس سارے میں لوگوں کو نہیں کوئی پتا. یہ علم والا یا وہ والا معاملہ نہیں ہے، وہ بابا شابا نہیں ہے. ایسے ہی ہم معافی چاہتے ہیں. ہم خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں، فقیر لوگ ہیں ہم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بلال، وہ ذرا چلائیے شوگر کے حوالے سے جو پیکج ہے جس میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ آپ چلا دیں گے تو بہتر ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. ذرا دکھائیے. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف
तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियां जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है, फरमाइए। अब आप कहते हैं अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल भी छोड़ दें, 3 दिन के अंदर शुगर भी नॉर्मल है, इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल ना करें, ये क्या माजरा है, फरमाइए। होता ये है कि हमारे होम्योपैथ डॉक्टर के पास और हकीम के पास जब मरीज जाता है तो वो कहते हैं कि आप हमारी दवाएं भी जारी रखें और वो भी जारी रखें। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही। अब देखें बड़ी इस पे कॉलर आ गए, चलें कॉलर को शामिल करते हैं, बात मुकम्मल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई। जी अब इस पे बड़ी तहकीक रिसर्च, अच्छा मेरी रिसर्च जारी रहती है। अल्लाह ताला मुझे किसी में 100% कामयाबी दे देना तब भी मैं लकीर का फकीर नहीं होता। मैं लगा रहता हूँ कि यार कुछ और बेहतरी हो जाए, कुछ और टाइम कम। एक वक्त था आज से 2 साल पहले मैं 6 माह का टाइम देता था शुगर के मरीज को, और शुगर का मरीज जब भी खुशी आता था कि 6 माह में शुगर के मर्ज से जान तो छूटेगी। यकीन करें इस हफ्ते 3-4 केसेस ऐसे हुए कि एक हफ्ते में शुगर के मर्ज से जान छूट गई। टाइम उनको भी मैंने 3 महीने का दिया हुआ था। तो ये अल्लाह जी ने करना है। आपकी रिसर्च, तहकीक, दवा की तैयारी, इस पे अल्लाह जी मुझसे पूछेंगे, वो मेरा काम पूरा है, वो होमवर्क मेरा पूरा है। हम ये कहते हैं कि पहले दिन अंग्रेजी अद्वियात, इंसुलिन से छुटकारा। ठीक है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप आए फीडबैक दें। ठीक है। 3 दिन में शुगर कितनी भी होती है कंट्रोल हो जाती है अल्लाह की रहमत से। 100 में से 1 मरीज होते हैं जिसको 5 दिन लगते हैं, और 100 में से 70% मरीज पहले दिन शुगर कंट्रोल हो जाती है। 3 दिन का हम एहतियातन वक्त देते हैं। कॉलर ले लेते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, मैं करोड़ से बात कर रही हूँ। अच्छा, करोड़। अच्छा, ये किस जगह है वैसे? सर मेरे हस्बैंड का मसला ये है। हाँ। सर ये नैया के करीब है। अच्छा, चलें ठीक है, सवाल पूछिए। कि वो उठते बैठते उनको पेन होती है। अच्छा, पेन किधर, कमर में, टांगों में, किस जगह पेन होती है? सर पेन इस तरह होती है सर। टीवी के ऊपर आप आवाज ना सुने, आप फोन के जरिए बात करेंगी ना तो आपसे सही बात होगी। जहाँ पखाने की जगह है वहाँ पेन हो रही उनके उठते बैठते। अच्छा। मेरी बहन पर्दे का मामला है, ज्यादा हम ऑन एयर क्वेश्चन नहीं कर सकते। मुझे आप इनकी पूरी डिटेल व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप की सहूलत नहीं हो, सिम पे मैसेज कर दें, मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 हफ्ते में आपने फिर हमें फीडबैक देना होगा ऑन एयर। ठीक है, चले अब तो तफसीलात सारी भेज दें, उसके बाद फिर जो है वो तशखीस करके अब इनका इशू भी जो है खुश्की बढ़ी हुई है। जी। बड़े का गोश्त, चावल, ये तो फौरन मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल, फार्म की मुर्गी जब तक नहीं छोड़ेंगे मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ यही कर लें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। फिर मैं और चीजें भी इन्हें बता दूंगा इंशाल्लाह। अब अपने टॉपिक। अच्छा जी, अब हम पहले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, अंग्रेजी अद्वियात से जान भी छूट जाती है। एहतियातन 3 दिन का वक्त देते हैं। कोई 100 में से 1 मरीज होता है 5 दिन लगते हैं। 2 से 3 महीने का हम वक्त देते हैं, शुगर का मर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अच्छा, हमें यकीन कैसे करें? क्योंकि गुज़िश्ता 50 सालों से हमारे दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोका जा रहा है, जैसे गुज़िश्ता 2 सालों से दीगर रॉन्ग नंबर भी ठोके जा रहे हैं। ये तो अभी आजकल कोई जंग छिड़ गई है, वरना तो अभी 4th वेव आपके सामने होती। बहरहाल तो अब बहुत खूब गहरी बात कह गए आप कोई। अब आपने इस रॉन्ग नंबर को कैसे हटाना है, फिर हमें आका जी सल्लम की तरफ देखना होगा। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा रहे हैं, अल्लाह जी ने कोई मर्जी नहीं उतारा ऐसा जिसका इलाज ना उतारा। आखिरी कॉल शामिल कर लूं आपकी इजाजत से? सर आप सारी कॉल तो कहते हैं सारे दिन बैठा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। भी कॉल्स आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी मैं कोलंबी से बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज सुन रहे हैं, बिल्कुल हमतन गोश है, फरमाइए। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, इनसे बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। चलें, अच्छी बात है। कोई सवाल पूछना चाहेंगी? जी मुझे सवाल करना है। पूछिए। मुझे ये सवाल करना है, मेरा बेटा ना अभी बहुत मतलब सेहतमंद था, शादी में गए ना हम लोग, जब से मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 13 साल उम्र है। 13 साल उम्र। मेरी बहन बच्चा भी आपके सामने?
جی نہیں، وہ اسکول گئے ہیں. چلیں آپ مجھے جو ہے نا وہ واٹس اپ کریں گے اس کی پوری ڈیٹیل, مسئلہ حل ہو جائے گا. نظر لگی ہوئی ہے اس کو, اس کا نام, بہت ولدیت, اچھا. نام, نیم, فادر نیم, ڈیٹ آف برتھ, یہ ساری چیزیں مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے, نیچے واٹس ایپ پہ نمبر دیے گیا, جلدی سے اس کے اوپر آپ بھیج دیں, اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. جی اپنی بات یہ جاری ہے. شوگر کا مسئلہ جو ہے اللہ کی رحمت سے اللہ جی حل کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم آقا جی سسم کی طرف دیکھتے ہیں. ہم ان حکماؤں کی طرف, ہومیوپیتھ کی طرف, انگریزی ڈاکٹرز کی طرف, دنیا داروں کی طرف نہیں دیکھتے. جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو زندگی بھر کھانی پڑے گی, جو کہتا ہے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے, یہ جھوٹ ہے. ہاں ہمیں ایک مشکل اس بات پہ اس لیے آتی ہے کیونکہ دیگر جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے حکماء ہیں, جو جھوٹ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مرض ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں, اس وجہ سے لوگ آتے ہوئے پھر ڈرتے ہیں. یقین کرتے ہوئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے, مگر کوئی مرض لا علاج نہیں, کوئی مرض لا علاج نہیں. آپ نے آقا جی سسم کی طرف دیکھنا ہے, صدقہ نکالنا ہے, معافیاں مانگنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں, دعائیں مانگنی ہیں, روزے رکھنے ہیں, نمازوں کی پابندی کرنی ہے, اور طبیب سے, اس طبیب سے جو مزاج جانتا ہو رجوع کرنا ہے. سب سے زیادہ ضروری, اس دنیا کا مزاج جانتا ہو. جو اب آپ کو اتنی بڑی بات میں نے بتائی ہے, پروگرام کے آخر میں پھر ٹپ دے رہا ہوں. 4 مارچ دوپہر 2:04, 2:15, 2:44, آپ نے جو دعا مانگنی ہے قبول ہونی ہے. میں کسی بابا کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, نجومی کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, ایک طبیب کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. طبیب کی انسانی زندگی میں دین اسلام میں کیا کیا اہمیت ہے, تاریخ اسلام پڑھ لیں, ہرتغل ڈرامہ دیکھ لیں کہ وہاں جو حکومت ہے وہ کس طرح سے لے کے چلتے تھے معاملات. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ خدا نبی کریم سے ان سے محبت, لو, ڈر, خوف ہونا ضروری, طبیب کے بھی اور مریض کے بھی. بالکل ٹھیک ہے. شفا من جانب اللہ. بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اسی بات کے ساتھ اب اجازت لیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے